بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، معزز سامعین، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی بے شمار برکتیں، بے شمار رحمتیں یہ مہینہ اپنے ساتھ لے کر کے آنے والا ہے۔ جو اہل ایمان ہیں، جو اہل شوق ہیں، جو اللہ عز و جل کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس مہینے کی برکتوں سے بخوبی مالا مال ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مہینے کی برکتوں اور عظمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انہیں کما حق اس ماہ مقدس، ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت معلوم نہیں ہوتی ہے، وہ اہمیت نہیں جانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جانتے تو ہیں لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی جلوہ فگن ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اس مہینے کی تیاریاں فرماتے، قوت اور طاقت مہیا کرتے ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی روایتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا استقبال فرماتے اور صحابہ بھی آپ کے ہمراہ اس مہینے کے لیے تیاریاں فرماتے اور استقبال فرماتے۔ چند روایتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ماہ رمضان المبارک کے جلوہ فگن ہونے سے پہلے جو لوگ اس کی عظمت اور اہمیت نہیں جانتے ہیں وہ بھی اس طرف متوجہ ہوں اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے کا سامان مہیا کریں اور اس مقدس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے محظوظ ہو سکیں۔ سب سے پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الصوم افضل بعد رمضان قال شعبان لتعظیم رمضان، یعنی کہتے ہیں کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد، یعنی رمضان کے روزے کے بعد کون سا روزہ سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کا روزہ رکھنا رمضان کی تعظیم کے لیے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے بعد شعبان کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ شعبان کا مہینہ تو پہلے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ شعبان کا روزہ ہے، اور وہ روزہ جو ماہ رمضان کی تعظیم اور استقبال کے لیے رکھا جائے، جو ماہ رمضان میں جو ہے عادت، ماہ شعبان میں عادت بنانے کے لیے، تاکہ ایک پریکٹس ہو جائے، عادت اور مشق ہو جائے رمضان کے روزے کے لیے، تو اس لیے شعبان کا روزہ رکھنا یہ سب سے افضل ہے رمضان کے روزے کے بعد۔ یعنی رمضان کے استقبال کے لیے اور رمضان کی تعظیم کے لیے ماہ شعبان کا روزہ رکھنا یہ ماہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ پھر پوچھا گیا قیل فأی الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ قال صدقۃ فی رمضان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ماہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، دگنا تگنا کئی گنا ہو جاتا ہے، تو جو ہے ماہ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ یہ ترمذی کی ابواب الزکوٰۃ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 633۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الجنۃ لتزخرف لرمضان من راس الحول الى حول قابل، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت پورے سال سنورتی ہے۔ ان الجنۃ لتزخرف لرمضان
بے شک جنت سنورتی ہے، سجتی ہے رمضان کے لیے، من راس الحول الی حول قابل، ایک سال سے دوسرے سال تک، یعنی ایک رمضان جب ختم ہوتا ہے تو دوسرے رمضان کے لیے جنت سجنے لگتی ہے، سنورنے لگتی ہے، آراستہ ہونے لگتی ہے رمضان کے استقبال کے لیے، آئندہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت سجنے اور سنورنے لگتی ہے، یعنی جنت پورے سال سنورتی ہے، سجتی ہے، جنت جو ہے یہ کام رمضان کے استقبال کے لیے کرتی ہے۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ حَبَّتْ رِيحٌ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ فَنَشَرَتْ مِّن وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُورِ الْعَيْنِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے درختوں کے پتوں سے حوروں کے سروں پر ہوا چلتی ہے۔ کیا فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جو جنت کے درخت ہیں ان درخت کے پتوں سے حوروں کے سروں پر ایک ہوا چلتی ہے، ایک پیاری میٹھی ہوا چلتی ہے، اور جب اس ہوا کا احساس حوروں کو ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں فَيَقُلْنَا يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا، تو وہ حوریں کہتی ہیں اے اللہ، اے میرے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دے، یعنی وہ جو تیرے نیک بندے ہیں جو ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کو حاصل کرنے والے ہیں، اے اللہ ان بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دے، تقر بہم اعیننا، تاکہ ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، انہیں دیکھ کر ان سے قربت کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وتقر اعینہم بنا، اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں، یعنی انہیں قربت کر کے جو ہے ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور ان کی قربت سے اور ان کی صحبت سے اور ان کے دیدار سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ شعب الایمان کتاب الصیام باب فضائل شہر رمضان، حدیث نمبر ہے 3360، اور یہ معجم کبیر طبرانی میں بھی یہ حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 13655۔ تو یہ حدیث اس میں یہ ہے کہ جنت پورے سال رمضان کے استقبال کے لیے سنورتی ہے، سستی ہے، آراستہ ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ رمضان کا مقدس مہینہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت پورے سال سنورتی اور سستی ہے، اور کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم ہوتے ہوں گے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو یقیناً روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کا روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہوتا ہے، وہ رمضان کی لذتوں سے کما حق وہ بھی محظوظ نہیں ہو پاتے ہیں اور لطف اندوز نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ عز و جل نے جس طریقے سے روزے کو فرض کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے روزے کے حقوق بیان کیے ہیں اس طریقے سے رمضان کا روزہ رکھیں، تاکہ کما حقہ رمضان کی عظمتوں اس کی برکتوں سے محظوظ ہو سکیں۔ اس کے آگے مزید کچھ روایتیں ہیں، وہ بھی سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو ماہ رمضان اور روزے رکھنے میں ترغیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطلق کل اسیر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر قیدی کو آزاد فرما دیتے، وَأَعْطَى كُلَّ سائل، اور ہر سائل کو، ہر طالب کو، ہر مانگنے والے کو جو ہے عطا فرماتے، کسی کو مایوس اور محروم نہ فرماتے۔ یہ شعب الایمان کی کتاب الصیام کی حدیث نمبر ہے 3357۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے استقبال اور ماہ رمضان کی تعظیم میں ہر مانگنے والے کو، ہر سائل کی مراد پوری فرماتے، اور ہر قیدی کو جو آزاد ہونے کے مناسب ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے آزاد فرما دیتے۔ تو
اسے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان بڑی برکتوں اور عظمتوں کا ہے۔ اس مہینے میں کسی ضرورت مند کو محروم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اسے عطا کرنا چاہیے، اسے دینا چاہیے۔ کوئی آپ کا بھائی، اپنا بھائی ہے، اپنا پڑوسی، اپنا رشتہ دار ہے جو پریشان حال ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسے دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے۔ اور اگر اسی سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آپ کا مسلمان بھائی کسی جو ہے قید و بند میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، ظالموں نے اسے قید کر رکھا ہے، تو ماہ رمضان میں جو ہے اس کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کے استقبال اور اس کی اور تعظیم کے لیے اگر آپ اپنے اس بھائی کی رہائی کے سامان مہیا کریں تو اس میں بھی بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ اب ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور جو ہے بڑی عظیم الشان روایت ہے، سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین اور جو ہے شیاطین اور شریر جن، شیاطین اور بدماش شریر جن قید کر دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، اور پھر کوئی دروازہ جہنم کا کھولا نہیں جاتا ہے، یعنی پورے رمضان جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے جب کھول دیے جاتے ہیں تو پورے رمضان کوئی بھی جنت کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ وَيُنَادِ مُنَادٍ، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے طلبگار، اے بھلائی کے چاہنے والے، اے بھلائی کے طلبگار، اقبل، آگے آ، آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے طلبگار، اے برائی کی جستجو کرنے والے، رک جا، ٹھہر جا۔ یعنی جو ہے بھلائی طلب کرنے والوں کو اور اللہ کی رضا تلاش کرنے والوں کو کہا جاتا ہے آگے بڑھ، یعنی اللہ عز و جل اسے توفیق دیتا ہے، اور پکارنے والا پکار کر کہتا ہے تو آگے بڑھ، یعنی بھلائی پر بھلائی کرتا جا اور ماہ رمضان کی برکتوں اور عظمتوں سے لطف اندوز ہوتا جا۔ اور برائی کرنے والوں کو وارننگ دی جاتی ہے، اسے تنبیہ کی جاتی ہے کہ رک جا، یعنی یہ ماہ مبارک اتنا مقدس ہے کہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، رک جا اور بھلائی کی طرف لوٹا۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، حضور فرماتے ہیں اور جو ہے اللہ عز و جل کی جانب سے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کی ہر رات میں یہ پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طالب رک جا، ٹھہر جا۔ اور ہر رات جو ہے اللہ عز و جل کی جانب سے بے شمار لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ابواب الصوم، اور حدیث نمبر ہے 682۔ تو ماہ رمضان المبارک کا جو ہے ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں اور برکتوں اور اس کی بخششوں اور رب کی مغفرتوں سے لطف اندوز ہونے والے وہی لوگ ہیں جو بھلائی کے طلبگار ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً اللہ عز و جل انہیں توفیق دیتا ہے، اور پھر وہ اس ماہ مقدس کی برکتوں سے محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ اور جو برائی کے طلبگار ہیں انہیں بھی موقع دیا جاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آ، رک جا اپنی برائی سے، اور اللہ عز و جل کی پناہ میں آ جا اور بھلائی کی طرف جو ہے بڑھ۔ اور اللہ عز و جل پھر ایسے لوگوں کو جو ماہ رمضان المبارک میں بھلائی طلب کرتے ہیں، اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں، اور جہنم سے جو پناہ مانگنے والے ہیں اور جو نجات مانگنے والے ہیں، ایسے بے شمار لوگوں کو اللہ عز و جل ہر رات جو ہے جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے
یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی جو ہے استقبال رمضان کے سلسلے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اتا علی المسلمین شہر خیر لہم من رمضان، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان سے مبارک، ماہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ مسلمانوں پر نہیں آتا، یعنی سب سے بہتر 12 مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ اگر مسلمانوں پر کوئی آتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا أَتَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ مِّن رَمَضَانَ، اور منافقوں پر ماہ رمضان سے سخت ترین کوئی مہینہ نہیں آتا، یعنی جہاں ایک طرف مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو ایسے ہی منافقوں کے لیے سب سے سخت ترین اور ان کے اعتبار سے سب سے برا مہینہ اگر کوئی ہے تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ تمام 12 مہینوں میں سب سے بہتر اور سب سے برکتوں والا مہینہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رمضان کی برکتوں سے اور اس کی عظمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو وہیں منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کھلم کھلا کھا پی نہیں سکتے ہیں، اور وہ ایک دم الگ تھلگ ہوتے ہیں، تو ان کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو ماہ رمضان کی تعظیم نہیں کرتے ہیں یا جن کے اندر منافقانہ صفت ہوتی ہے، وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ مہینہ گزر جائے، پھر ہم جو ہے کھلم کھلا مزے کرتے پھریں۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں پر ماہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ جلوہ فگن نہیں ہوتا، اور منافقوں پر سب سے سخت ترین اور سب سے برا مہینہ اگر کوئی آتا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور پھر وجہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دی ہے وَذَلِكَ لِمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنُونَ فِيهِ مِنَ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادَةِ، اور وہ اس لیے یعنی مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے بہتر مہینہ رمضان کا اس لیے ہے وَذَلِكَ لِمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنُونَ فِيهِ مِنَ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادَةِ، اس لیے کہ مومن اہل ایمان اہل اسلام اس مہینے میں عبادت کے لیے طاقت و قوت مہیا کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کو پانے کے لیے مسلمان اس مہینے میں جو ہے عبادت کے لیے طاقت و قوت مہیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جو ہے تمام ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ اس مہینے میں صرف رمضان میں عبادت کرنے کے لیے طاقت و قوت مہیا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَا يُعِدُّ فِيهِ الْمُنَافِقُونَ مِنْ غَفَلَاتِ النَّاسِ وَعَوْرَاتِهِمْ، اور منافقین اس مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ منافقین اس مہینے میں لوگوں کی غفلتوں اور ان کی کوتاہیوں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ منافقین اس مہینے میں بھی، اس باعظمت اور بابرکت مہینے میں بھی لوگوں کی غفلتوں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اور جو ہے پھر وہ رمضان المبارک کی برکتوں اور عظمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ بیان فرما دی کہ جو ہے رمضان کا مہینہ اس کے لیے بہتر ہے، رمضان کا مہینہ اس کے لیے بابرکت اور باعظمت ہے جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے قوت اور طاقت مہیا کرتے ہیں، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس مہینے میں بھی لوگوں کی کوتاہیوں اور ان کی غفلتوں اور ان کے عیبوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، عیب تلاشی کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، ان کی غفلتوں اور ان کے عیبوں سے جو ہے اپنے دل کی گندگی کو مزید بڑھاتا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہوا غنم للمومن، ماہ رمضان مومنوں کے لیے غنیمت ہے، فرصت ہے، غنیمت ہے۔ یغتنمہ الفاجر، اور فاجر کے لیے بھی یہ فرصت کا مہینہ ہے۔ فرمایا ہوا غنم للمومن، یہ مومن کے لیے یہ مہینہ غنیمت ہے، غنیمت کے طور پر ہے کہ اس مہینے میں مومن اپنے رب کو جو ہے راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یغتنمہ الفاجر، اور جبکہ دوسری طرف فاجر بھی، فاسق و فاجر بھی اس مہینے میں خوب فرصت کے ساتھ لوگوں کے عیبوں کی تلاش کرتا ہے اور مزید اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے، مسند ابی ہریرہ، اور حدیث نمبر ہے 8368،
اور 8870، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1884، اور سنن کبریٰ جو کہ امام بیہقی کی ہے اس میں بھی یہ حدیث ہے 8502، اور آخری روایت جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یستقبلکم وتستقبلون ثلاث مرات، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور تمہارا کون استقبال کرنے والا ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرمایا، فقال عمر بن الخطاب، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وحی نزل، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ قال لا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، عدو حضر، کیا کوئی دشمن آنے والا ہے؟ کیا کسی دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے؟ قال لا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ قال فماذا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، پھر کیا، یعنی پھر کس کا ہم استقبال کرنے والے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا آپ ارشاد فرمانے والے ہیں؟ قال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل ہذہ القبلۃ واشار بیدیہ الیہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل بخش دیتا ہے رمضان کی پہلی رات میں اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہر شخص کو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل جو ہے اس رات میں، رمضان کی پہلی رات میں، اس قبلہ کی طرف، یعنی قبلہ کی طرف، کعبہ مقدسہ کی طرف حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کو، اس قبلہ کو ماننے والے ہر شخص کو اللہ عز و جل رمضان کی پہلی رات میں بخش دیتا ہے۔ جب یہ صحابہ نے اس روایت کو، اس بات کو سنا، اس حدیث کو سنا، فجعل رجل یہز راسہ ویقول بخ بخ، تو جب اس روایت کو سنی، تو جب اس بات کو سنی صحابہ نے کہ اللہ عز و جل تمام اہل قبلہ کی اس رات میں، رمضان کی پہلی رات میں مغفرت فرما دیتا ہے، تو ایک روایت میں کہ تمام صحابہ جو ہے جھومنے لگے، سر ہلانے لگے اور کہنے لگے واہ واہ۔ اور اس روایت میں ہے کہ یہ صحیح ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں یہ، تو اس روایت میں ہے تو ایک شخص جو ہے سر ہلانے لگا اور کہنے لگا واہ واہ۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کو دیکھا، فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، یا فلان ذاق بہ صدرک، اے فلاں، کیا جو ہے اس معاملے کو لے کر، ماہ رمضان کے متعلق تیرے دل میں کوئی سوال ہے، یعنی جو میں نے فرمایا تو کیا اس پر تیرا کوئی سوال ہے؟ قال لا، تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں، ولکن ذکرت المنافق، لیکن مجھے منافقوں کا خیال آ گیا، یعنی صحابی نے کہا، یا رسول اللہ لیکن مجھے منافقوں کا خیال آ گیا کہ وہ بھی تو اہل قبلہ ہیں، وہ بھی تو اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں بظاہر، تو کیا ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، کیا وہ بھی بخش دیے جائیں گے؟ فقال، بڑا اچھا سوال پوچھا صحابی رسول نے، کیونکہ آج کے دور میں تو جو ہے بے شمار جو گمراہ فرقے ہیں، بددین ہیں، اور جو گمراہ فرقے ہیں وہ سارے کے سارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے، بآسانی کہہ دیتے کہ بھائی اس روایت میں تو ہم بھی داخل ہیں، ہم بھی اہل قبلہ ہیں، ہماری بھی مغفرت پہلی ہی رات میں ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو صحابی نے جب یہ عرض کیا، ولیکن ذکرت المنافقہ، لیکن مجھے منافقوں کا خیال آ گیا کہ کیا ان کی بھی بخشش ہو جائے گی، کیا ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی؟ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین هم الکافرون، منافق اصل میں کافر ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق، یعنی یہاں مراد منافق فی الاعتقاد ہے، جن کے عقیدوں میں منافقت ہیں، جو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کجی ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جیسا علم رسول اللہ کو، ایسا علم تو جمیع حیوانات و بہائم کو ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر
کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم و توقیر تو اتنی ہے جتنا بڑے بھائی کی ہے۔ تو اس طریقے سے جن کے عقیدے میں گڑبڑی ہے، جو ہے منافق فی الاعتقاد ہیں، جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہیں، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المنافقین هم الکافرون، بے شک منافق وہ کافر ہیں، اصل میں وہ کافر ہیں۔ وَلَيْسَ لِكَافِرٍ مِّن ذَلِكَ شَيْءٌ، اور کافر کے لیے ماہ رمضان کی برکتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ کافر کے لیے ماہ رمضان کی برکتوں اور عظمتوں سے کوئی حصہ نہیں، یعنی اس منافق اور کافر اس ماہ رمضان کی برکتوں اور اس کی عظمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، ان کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے، اور وہ جو ہے اس رات بھی اور اس مہینے میں بھی جہنم سے نجات پانے والے نہیں۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر ہے 1885، اور شعب الایمان میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3349۔ تو ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور عظمتوں سے اگر لطف اندوز ہونا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا اور بتایا ہے، جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد تابعین اور ہمارے ائمہ اولیاء کرام نے ماہ رمضان کے حقوق کو ادا کیا ہے، کما حقہ، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور ادا کیا ہے، تو اسی طریقے سے ماہ رمضان کی عظمتوں اور برکتوں سے محظوظ ہونے کے لیے تیار ہو جائے، لطف اندوز ہونے کے لیے اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب رمضان میں تو اکثر آج کا جو ماحول ہے کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کھانے پینے کا مہینہ آ گیا، جو عام طور سے رویہ مسلمانوں کا کہ وہ اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ یقیناً آپ کھائیں پئیں، اللہ کی برکتوں سے، اس کی نعمتوں سے جو ہے لطف اندوز ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ماہ رمضان کو آپ جو ہے کھانے پینے کا مہینہ سمجھ لیں۔ اور ابھی ماہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی قریب آتا ہے تو لوگ کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنے لگتے ہیں۔ یقیناً کرنی چاہیے، انتظام اور اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر کے عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے طاقت و قوت مہیا کرنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے، کمر بستہ ہونا چاہیے۔ اب ہوتا کیا رمضان میں کہ لوگ بڑے بڑے تھال جو ہے سجا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں، اس کے مقابل میں اللہ کی عبادت کے لیے وہ اس طرح سے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ 3 دن کی تراویح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 6 دن کی تراویح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 10 دن کی تراویح پڑھتے ہیں، اور وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا اور ہم رمضان کی برکتوں سے محظوظ ہو گئے۔ اولاً تو یہ 6 دن کی 3 دن کی جو تراویح ہے پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی 30 دن پورے رمضان، 30 دن یا 29 دن جتنا بھی ماہ رمضان کا مہینہ ہو، تو اگر کوئی پورے ماہ رمضان میں مکمل تراویح 30 دن یا 29 دن نہیں پڑھتا ہے تو وہ ماہ رمضان کی برکتوں سے لطف اندوز ہونے والا نہیں، وہ محروم ہی کہلائے گا۔ اور بلا وجہ جو ہے ماہ رمضان میں لوگوں کے پارے چڑھے ہوتے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ افطار کے وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ لگتا ہے ان کی زندگی کا آخری کھانا ہوگا، اس کے بعد انہیں نہیں ملنے والا ہے۔ لوگ میں نے دیکھا بازاروں میں لڑ جاتے ہیں، جھگڑے کر لیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اور یہ اللہ عز و جل نے جو مقدس مہینہ، برکتوں کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس کی قدر کریں، اس کی عظمت کو سمجھیں۔ اس طریقے سے لڑائی جھگڑے، یہاں تک کہ آخر دن کے حصے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ لگ گیا ہوگا اور لوگوں کے پارے چڑھ جاتے ہیں، لوگ جھگڑا کرنے لگتے ہیں اور گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ میرے دوست، اگر آپ پورا دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے، بھوکے پیاسے رہتے، تو آخری وقت میں آپ جو ہے اپنے نفس کی شامت سے اور اپنے جو ہے نفس میں گرفتار ہو کر کے یہ کام ہرگز نہ کریں کہ پورا دن آپ نے روزہ رکھا اور شائستگی کے ساتھ رکھا، سنجیدگی کے ساتھ رکھا، اور پھر آخری لمحے میں آپ نے وہ کام کر دیا، گالی گلوچ کر دیا، کسی سے مار پیٹ کر لیا، اور پھر ثواب سے آپ محروم ہو گئے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں جو ہمارے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، چچا لوگ، ان کے بھی پارے چڑھے ہوتے ہیں۔ بالخصوص یہ رمضان میں ان کے پارے کچھ زیادہ ہی پاورفل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے جو ہمارے بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ذرا کنٹرول میں رہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں جہاں بازاروں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے مسجدوں میں بھی نماز پڑھنے کو لے کر کے، یا تھوڑا ادھر ادھر کسی کو دھکا دھکی ہو گئی، لگ گیا، تو اس میں بھی لوگ جھگڑے کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، کیونکہ
عام مہینوں کے متعلق تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون ولکن فی التحریش بینہم، یہ ترمذی کی روایت ہے 1937۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اس بات سے محروم ہو گیا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے، یعنی نمازی اس کے اتباع کریں گے، شیطان اس سے محروم ہو چکا ہے اور مایوس ہو چکا ہے۔ ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن وہ ان میں یعنی نمازیوں میں آپس میں جھگڑا کرانے اور ان میں بغاوت ڈالنے کے سلسلے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ عام مہینوں میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی شیطان نے ورغلا دیا تو جھگڑے ہو گئے، مار پیٹ ہو گئی، گالی گلوچ ہو گئی، لیکن ماہ رمضان میں تو شیاطین قید ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ تو اب جو ہے یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ آپ کے نفس کی شامت ہوگی اگر آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے ماہ رمضان کا تقدس پامال ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شیطان نے ورگلا دیا، شیطان نے بھڑکا دیا تو ہم نے ایسا کر لیا۔ شیطان تو قید ہوتا ہے ماہ رمضان میں۔ اچھا، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی ماہ رمضان میں شیطان جب قید ہوتا ہے تو پھر لوگ برائی اور گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو شیطان کے قید ہونے کے کئی معنی ہمارے علماء نے بیان کیے، اس میں تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاؤں، بس تھوڑی چند باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی جب پورا 12 مہینہ شیطان آپ کا قرین رہا ہو، 12 مہینے آپ نے جو ہے شیطان کو اپنے اندر پالا ہو، پرورش کی ہو، تو اب ظاہر سی بات ہے شیطان تو قید ہو گیا، لیکن جو اس نے آپ کو مشق کرائی ہے، پریکٹس کروائی ہے، اور جو آپ کے ساتھ وہ اتنے دنوں تک آپ پر غالب رہا اور اس کا قابو رہا، تو اچانک شیطان اگرچہ قید ہو گیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر آپ کے اندر باقی ہی رہے گا۔ تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے لوگوں کی نفس موٹی ہو جاتی ہے اور جو ہے نفس پر چربی چڑھ جاتی ہے شیطان کی جانشینی کی وجہ سے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اگر رمضان میں آپ نے عبادت شروع کی ہے تو اگر آپ اس پر اس کے بعد بھی گامزن رہیں، اللہ کی رضا جوئی کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں رمضان کے بعد بھی، تو آئندہ رمضان تک جو شیطان نے اثرات چھوڑے ہیں اور جو شیطان نے آپ کے اندر جو ویکسین لگائی تھی پاپوں کی، تو اگلے رمضان تک جو ہے یا اب جو ہے پابندی کرنے کی وجہ سے، اعمال پر پابندی کرنے کی وجہ سے، نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے وہ سارے اثرات اس کے دھل جائیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ جو ہے خوب عبادت کرتے ہیں اور خوب تلاوت کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، مسواک بھی خوب کرتے ہیں، وضو پر وضو بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ جاتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے اور اسی عید والے دن اگر ظہر کی آپ نماز میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان غائب ہو گئے اور شیطان پھر آ کر کے ان پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ دراصل سارا دوش شیطان کا نہیں ہے، جو آپ کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو ان ساری چیزوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور وہ آپ پر دوبارہ غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور آپ اسے لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نفس سے لڑیں، شیطان سے لڑیں، تو انشاءاللہ عز و جل پھر اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور یہ سوال ہی پھر نہیں اٹھے گا کہ شیطان تو قید ہو گیا، پھر کیوں ہم رمضان میں لوگ جو ہے عبادتوں سے بہت سارے لوگ محروم ہیں، کیوں نہیں روزہ رکھتے ہیں، کیوں نماز نہیں پڑھتے۔